کئی دنوں سے میری کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ میں صبح اٹھتا تو پیچھے سے گیلا ہوتا اور میری طبیعت بھی خراب رہتی۔ ایک دن میں رات کو اٹھا، میرے پیچھے میرا دوست۔ کہانی، تم میری ضرورت بن گئے۔ احمد کی عمر 32 سال تھی اور وہ ایک نجی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی باہر سے بالکل ٹھیک دکھائی دیتی تھی، اچھی نوکری، اچھا گھر اور گھر میں عزت، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی خالی جگہ تھی جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف فہد 34 سال کا تھا، سنجیدہ مزاج، کم بولنے والا اور اپنے کام میں مگن رہنے والا انسان۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک لمبے بس سفر کے دوران ہوئی۔ سفر 12 گھنٹے کا تھا اور اتفاق سے ان کی نشستیں ساتھ ساتھ تھی۔ ابتدا میں صرف رسمی باتیں ہوئیں، مگر چند گھنٹوں بعد گفتگو زندگی، خوابوں اور ناکامیوں تک پہنچ گئی۔ احمد کو حیرت ہوئی کہ فہد اس کی ہر بات کو کتنی توجہ سے سنتا ہے، جبکہ فہد کو یہ محسوس ہوا کہ برسوں بعد اسے کوئی ایسا شخص ملا ہے جس کے سامنے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے۔ سفر ختم ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کے نمبر لے لیے، یہ سوچ کر کہ شاید کبھی کبھار بات ہو جائے گی، مگر پھر روزانہ بات ہونے لگی۔ صبح کا پہلا پیغام اور رات کا آخری پیغام ایک دوسرے کے نام ہونے لگا۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ اگر احمد کسی پریشانی میں ہوتا تو سب سے پہلے فہد کو بتاتا، اور اگر فہد کا دن خراب گزرتا تو احمد گھنٹوں اس کی باتیں سنتا رہتا۔ ایک دن احمد نے ہنستے ہوئے کہا، عجیب بات ہے، ہم برسوں سے ایک ہی شہر میں تھے مگر ملے اب ہیں۔ فہد نے مسکرا کر جواب دیا، شاید کچھ لوگ وقت پر نہیں قسمت پر ملتے ہیں۔ یہ جملہ احمد کے دل میں اتر گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اگر ایک دن بات نہ ہوتی تو دونوں کو بے چینی محسوس ہونے لگتی۔ وہ شاموں کو شہر کے ایک پرسکون پارک میں ملتے، چائے پیتے اور زندگی کی باتیں کرتے۔ ان کے درمیان اعتماد اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ اپنی وہ باتیں بھی ایک دوسرے کو بتا دیتے جو کبھی کسی اور کو نہیں بتائی تھی۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور پارک تقریباً خالی ہو چکا تھا تو فہد غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ احمد نے پوچھا، کیا بات ہے، آج اتنے خاموش کیوں ہو؟ فہد نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، کبھی کبھی انسان کسی کی عادت نہیں ضرورت بن جاتا ہے اور پھر اسے کھونے کا خوف دل میں گھر کر لیتا ہے۔ احمد اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پہلی بار فہد کی آنکھوں میں ایک ایسا احساس دیکھا جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں تھا۔ اس لمحے دونوں خاموش تھے، مگر ان کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی کا اصل امتحان ابھی شروع ہونا باقی ہے، کیونکہ اگلی ہی دن ایک ایسی خبر آنے والی تھی جو ان کے تعلق کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی تھی۔ فہد کی بات سن کر احمد چند لمحے تک خاموش رہا۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے اچانک تیز ہو گئی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا پارک کے درختوں سے ٹکرا رہی تھی اور سورج کی آخری کرنیں آہستہ آہستہ دھندلا رہی تھی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ فہد کی موجودگی اس کے لیے صرف ایک دوست کی موجودگی نہیں رہی تھی۔ وہ ان لمحوں کا عادی ہو چکا تھا جب فہد ہنستے ہوئے اس کی بات کا جواب دیتا، جب وہ دن بھر کی تھکن کے بعد صرف اس کی آواز سن کر سکون محسوس کرتا، اور جب کسی خوشی یا پریشانی میں سب سے پہلے اسی کا خیال آتا۔ فہد نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے نہیں معلوم یہ احساس کب شروع ہوا، لیکن اب جب تم سامنے نہیں ہوتے تو دن ادھورا لگتا ہے۔ احمد کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کچھ دیر تک فہد کو دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے بولا، شاید حال میرا بھی یہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش لمحہ آیا، ایسا لمحہ جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقاتیں اور زیادہ خاص ہو گئیں۔ وہ شہر کی مصروف سڑکوں سے دور لمبی واک کرتے، ایک دوسرے کے خواب سنتے اور مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے۔ احمد کو فہد کی سنجیدگی پسند تھی، جبکہ فہد احمد کی مسکراہٹ میں اپنا سکون تلاش کرتا تھا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی تو دونوں ایک کیفے کی کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ باہر بوندیں شیشے پر گر رہی تھی اور اندر نرم موسیقی چل رہی تھی۔ فہد نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زندگی میں بہت سے لوگ آئے، بہت سے چلے گئے، لیکن تم پہلے انسان ہو جس کے ساتھ وقت گزارنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ احمد نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی، مگر اس کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے درمیان صرف دوستی نہیں رہی، بلکہ ایک ایسا جذباتی تعلق جنم لے چکا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ مگر قسمت ہمیشہ آسان راستے نہیں دیتی، اور انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ جلد ہی ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو ان کی دلوں کی آزمائش بن جائے گا۔
کئی دنوں سے میری کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ جب میں صبح اٹھتا تو محسوس کرتا کہ رات بھر بے چینی میرے ساتھ رہی۔ کبھی پسینے سے کپڑے نم ہوتے، کبھی دل میں ایسے جذبات جاگتے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں تھا۔ فہد کا خیال میری صبح کا پہلا اور رات کا آخری خیال بن چکا تھا، اور میں خود بھی انہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میرے دل میں یہ تبدیلی آخر کب اور کیسے آ گئی۔ اسی دوران وہ خبر آ گئی جس کا فہد نے ذکر کیا تھا۔ اسے اپنی کمپنی کی طرف سے دوسرے شہر منتقل کیا جا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے یہ بتایا تو میرے اندر جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ فاصلے ہر تعلق کا امتحان ہوتے ہیں، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ لوگ فاصلے سے نہیں بلکہ دل سے قریب ہوتے ہیں۔ روانگی سے ایک دن پہلے ہم دونوں اسی پارک میں ملے جہاں ہماری بے شمار شامیں گزرتی تھی۔ فہد کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، شاید زندگی ہمیں مختلف راستوں پر لے جائے، لیکن جو وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے وہ میری زندگی کے خوبصورت ترین لمحوں میں شامل رہے گا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، کچھ لوگ یاد نہیں رہتے، کچھ لوگ زندگی بن جاتے ہیں۔ فہد نے پہلی بار کھل کر مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں جدائی کا دکھ بھی تھا اور محبت کی سچائی بھی۔ اگلے دن وہ چلا گیا، مگر ہمارے درمیان رابطہ ختم نہ ہوا۔ دن مہینوں میں بدل گئے، فاصلے سینکڑوں میل تھے، لیکن دلوں کا فاصلہ پہلے سے بھی کم ہو گیا تھا۔ پھر ایک شام اچانک میرے فون پر فہد کا پیغام آیا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ جب ہم دوبارہ ملے تو ایسا لگا جیسے وقت رکا ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں نے سمجھ لیا تھا کہ سچی محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی خوشی، عزت اور اعتماد کو ہمیشہ دل میں جگہ دینے کا نام ہے۔ اس دن ہم دیر تک باتیں کرتے رہے، سورج ڈوبتا رہا۔ ہماری کہانی کسی بڑے وعدے پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک خوبصورت یقین پر ختم ہوئی کہ بعض رشتے قسمت لکھتی ہے، اور جب سچے دل ہوں تو وقت اور فاصلے بھی انہیں کمزور نہیں کر سکتے۔ یہ یقین ہماری محبت کی سب سے خوبصورت منزل تھا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ ایسی ہی مزید جذباتی، رومانی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت اور حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ شکریہ۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے دوسرے چینل کہانی HD پلے کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ وہاں بھی آپ کو ایسی ہی دلچسپ، جذباتی اور سبق آموز کہانیاں سننے کو ملیں گی جو دل کو چھو جاتی ہیں۔ اگر آپ حقیقی واقعات، رشتوں کی کہانیوں اور زندگی کے انوکھے قصوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کہانی HD پلے آپ کے لیے بہترین چینل ہے۔ وہاں موجود ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں اور اپنی رائے کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہمیں مزید اچھا مواد بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری یہ کہانی سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔